ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 21 پارہ ہم شروع کرتے ہیں، 21 جز۔ پارے کا آغاز ہے سورہ عنکبوت کی آیت سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی کتاب یعنی اس قرآن کی خوبی بیان کی ہے کہ پڑھنے کو پڑھے تو اپنی جگہ، لیکن پڑھ کر سنانا اور اصل خوبصورتی اسی میں ہے۔ بہت خوبصورت آغاز ہوتا ہے کہ قرآن کو سنو اور قرآن کو سیکھو اور قرآن کو پڑھو۔ تلاوت قرآن اور نماز کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت ہے۔ کیا ہے فضیلت؟ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بڑی نیکی ہے۔ پھر زبان کے ساتھ دل میں بھی اللہ کی یاد ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے سو خوب ذکر کرنے والا اور نماز کو قائم کرنے والا بنائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھ سنائیے جو وحی کیا گیا آپ کی طرف کتاب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اور قائم کیجئے نماز، کیونکہ نماز روکتی ہے بے حیائی سے، یعنی فحش میں آئے گا، سیکس ریلیٹڈ جو بھی برائی ہے، بے حیائی ہے، وہ فحش میں آئے گا اور برائی سے۔ اور البتہ ذکر ہے اللہ کا زیادہ بڑی چیز، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ کو یاد کرنا، پھر برائی کیا کیا ہے، چوری ہو، جھوٹ ہو، یہ ساری چیزوں سے جو ہے سب بچاتی ہے کیا؟ نماز۔ لیکن اگر نماز پڑھنے کے باوجود ہم برائی سے نہیں رکتے تو اٹ مینز ہم جو ہے سو صحیح نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ نماز کو قائم کرنا ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے، اور پھر ہماری نمازوں کو درست کرنا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ کے بھی کوئی برائی سے نہیں رکتے ہیں تو پھر یہاں پر ہم کو چیک کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ ہماری نماز صحیح نہیں ہے۔
اور نہ تم بحث کرو تم جھگڑو اہل کتاب سے مگر ساتھ اس طریقے کے جو سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، اور کہو ایمان لائے ہم ساتھ اس چیز کے اتاری گئی ہماری طرف اور اتاری گئی تمہاری طرف، اور الہ ہمارا اور الہ تمہارا ایک ہے اور ہم اس کے لیے فرما بردار ہیں۔ اور اسی طرح نازل کی ہم نے آپ کی طرف کتاب، تو وہ لوگ دی ہم نے ان کو کتاب اور وہ ایمان رکھتے ہیں ساتھ اس کے، اور ان لوگوں میں سے جو ایمان رکھتا ہے ساتھ اس کے اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر کافر لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کوئی کتاب کا علم نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نہ تھے تم پڑھتے اس سے پہلے کوئی کتاب، اور نہ لکھتے تھے اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے، تب البتہ شک میں پڑ جاتے باطل پرست، بلکہ وہ آیات ہیں نشانیاں ہیں روشن ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جو دیے گئے علم یعنی اہل کتاب، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر ظالم، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی اس پر آیات یعنی معجزات یعنی نشانیاں اس کے رب کی طرف سے، کہہ دیجئے بے شک آیات نشانیاں اللہ کے پاس ہے، اور بے شک میں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دو کہ میں صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، سب نشانیاں اللہ کے پاس ہے، کیا بھلا نہیں کافی ان کو؟ بے شک ہم نے نازل کیا ہم نے آپ پر کتاب کو جو پڑھ کر سنائی جاتی ہے ان کو، البتہ رحمت ہے اور نصیحت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو۔ کہہ دیجئے کافی ہے اللہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ، وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے باطل کے ساتھ اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا جن پر بھی ایمان لے کر آئیں گے وہ باطل ہے، اور انہوں نے کفر کیا اللہ کا، یہی لوگ وہ ہے نقصان اٹھانے والے، اور وہ جلدی مانگتے ہیں تجھ سے عذاب کو، ہرگز نہ ہوتی ایک میعاد مقرر، البتہ آ جاتا ان کے پاس عذاب، اور البتہ وہ ضرور آئے گا ان کے پاس اچانک، اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا قرآن کی صداقت کی یہ دلیل ہے، اور قرآن سب سے بڑھ کر معجزہ ہے۔ پھر معجزے کی جو مانگ کرتے ہیں تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ قرآن سب سے بڑھ کر معجزہ ہے، موت کے بعد کفار کو جو ہے سو عذاب اور مومن کو جنت کی بشارت ہے۔ اگر ایمان کو خطرہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی زمین وسیع ہے تو ہجرت کر سکتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے جنت میں بالا خانے ہیں۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے بالا خانے ان لوگوں کے لیے ہے جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، نرم بات کرتے ہیں، پھر نماز اور روزے مسلسل رکھتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، پھر رات کو عبادت کرتے ہیں، ویسے لوگوں کے لیے جنت میں بالا خانے ہوئے۔ اور صبر اور توکل، پھر ناگوار بات پر صبر کرنا، رزق کے بارے میں توکل اور جنت میں لے جانے والے کام ہیں یہ، یعنی کوئی بھی ناگوار بات پہ صبر کرنا ہے، اور رزق کے بارے میں جو ہے سو توکل کرنا ہے۔ اللہ کو سب خالق مانتے ہیں، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وہ جلدی مانگتے ہیں تجھ سے عذاب، اور بے شک جہنم البتہ گھیرنے والی ہے کافروں کو، جس دن ڈھانپ لے گا ان کو عذاب سے ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور وہ کہے گا چکھو جو تھے تم عمل کرتے۔ اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے میرے بندو وہ جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے، بس صرف میری ہی عبادت کرو، میری ہر نفس چکھنے والا ہے موت، پھر ہماری طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ دین پر عمل کرنا، دین کو فالو کرنا اگر مشکل ہے تو اللہ کی زمین وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو کہیں بھی جا سکتے ہیں، یعنی اتنی وسیع ہے اللہ کی زمین، خطرہ ہے اگر تم کو ایمان کا تو زمین وسیع ہے تو ہجرت کر سکتے ہیں ہم۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، تو البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو جنت میں بالا خانوں کے یعنی اونچے اونچے محلات، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں، اس میں کتنا اچھا ہے اجر ان عمل کرنے والوں کا۔ دین پر عمل کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو ان کا یہ اجر ہے، ایسے جو عمل کریں گے ان کا یہ اجر ہے۔ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں تو ان کو بالا خانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں شامل کر لے۔ اور کتنے ہی جانوروں میں سے نہیں اٹھائے ہوتے
اپنا رزق اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے ان کو اور تم کو بھی، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی غور کریے کتنے جانور ایسے ہیں ان خود ان کا رزق جو ہے سو لے کر نہیں چلتے، ان کو اللہ تعالیٰ بھی رزق دیتا ہے اور ہم کو بھی رزق دیتا ہے۔ تو اللہ پر جو ہے سو توکل کرنا ہے، اور البتہ اگر سوال کرو تم ان سے، پوچھو تم ان سے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور مسخر کیا سورج کو اور چاند کو، اور البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، تو کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں؟ اگر ان سے کہے کہ یہ سب کون بنائے تو وہ ہر کوئی یہ کہے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو پھر کہاں سے کیوں پھیرے جاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ رزق کے لیے جو ہے سو پریشان مت ہو، بس دین کے کام کرو اور اس کے لیے پریشان ہو، اور تنگ کر دیتا ہے اس کے لیے، بے شک ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور البتہ اگر پوچھو تم ان سے کس نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر زندہ کیا ساتھ اس کے زمین کو اس کی موت کے بعد، البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ اکثر ان میں سے نہیں عقل رکھتے۔ یہ ساری آیتیں دیکھیے کتنی کلیئر ہے۔ اور نہیں یہ دنیا کی زندگی مگر دل کا بہلاوا اور کھیل، اور بے شک گھر آخرت کا البتہ وہی ہے زندگی، زندہ رہنے کی جگہ، کاش ہوتے وہ علم رکھتے۔ پھر جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرنے والے اس کے لیے دین کو، تو جب وہ نجات دے دیتا ہے ان کو طرف خشکی کے، اچانک وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو جب مشکل آتی ہے تو پکارتا ہے اللہ کو، پھر جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دیتا ہے اس مشکل سے، تو پھر وہ جو ہے سو شرک کرنے لگتا ہے، تاکہ وہ ناشکری کرے اس چیز کی جو دی ہم نے ان کو، اور تاکہ وہ فائدہ اٹھا لے۔ پس عنقریب وہ جان لیں گے، اللہ تعالیٰ کتنے بار بتا رہے ہیں کہ عنقریب وہ جان لیں گے، اور وہ نہیں جانتے۔ دنیا میں یہ ٹیسٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سو قرآن کو بھیجے، پھر قرآن کو ہم پڑھیں گے نہیں، ہم سمجھیں گے نہیں، اور اس پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر عنقریب جان لیں گے۔ کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں، بے شک بنایا ہم نے حرم کو امن والا، اور اچک لیے جاتے ہیں لوگ ان کے آس پاس سے، کیا بھلا ساتھ باطل کے وہ ایمان لائیں گے؟ وہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو گڑ لے اللہ پر کوئی جھوٹ، یا جھٹلائے حق کو جبکہ آ جائے اس کے پاس؟ کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کے لیے؟ اور وہ لوگ جو جد و جہد کریں ہماری راہ میں، البتہ ہم ضرور رہنمائی کریں گے ان کے اپنے راستوں کی، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ ساتھ ہے احسان کرنے والوں کے۔ جو خود کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھاتا ہے۔ سورہ عنکبوت ختم ہوئی، اب یہاں پر سورہ روم شروع ہوتی ہے۔ روم سے مراد رومن امپائر کا مشرقی حصہ، سیریا، فلسطین، ترکی اور جارڈن کے آس پاس کے جو علاقے ہیں۔ پھر رومی سے مراد یہاں پر کرسچنس ہے۔ اس وقت کے دو سپر پاورز تھے، پرشینس اینڈ رومی۔ پرشینس فارس یعنی ایران اور عراق، یہ آتش پرست تھے، یعنی فائر ورشپرز تھے یہ، اور مکہ جو ہے سو ان کے ساتھ تھے۔ رومی جو ہے سو اہل روم، اہل کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی، اور مکہ کی ہمدردیاں پرشینس کے ساتھ تھی۔ اب رومنس اور پرشینس کا انجام، پھر پیشن گوئیاں کا سچ ہونا، پھر اللہ کی مدد، اور ایک شکست پر جو ہے سو مایوس نہیں ہو، جلد اللہ کی طرف سے فتح کی خوشخبری ملے گی، یہ بتایا گیا ہے اس میں۔ اور کائنات کا ہر ذرہ جو ہے سو دعوت فکر دیتا ہے، پچھلی قوموں سے عبرت لو، یہ ساری چیزیں اس میں ہیں۔ عمل کے مطابق جو ہے سو فیصلہ ہوگا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے۔ مغلوب ہو گئے رومی قریب کی زمین میں، اور وہ اپنی مغلوبیت کے بعد سے عنقریب وہ غالب آ جائیں گے۔ جنگ بدر کی فتح ہوئی، اسی دن روم بھی فتح ہوا تھا۔ چند سالوں میں اللہ ہی کے لیے ہے اختیار، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد، اور اس دن خوش ہو جائیں گے مومن۔
مدد کے ساتھ اللہ کی مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے وہ، اور وہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ جانتے ہیں ظاہر پہلو کو، یعنی دنیا کی زندگی کا، اور وہ آخرت سے، اور وہ غافل ہیں۔ کیا بھلا نہیں انہوں نے غور و فکر کیا، اپنے نفسوں میں نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو، زمین کو، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، مگر حق کے ساتھ اور ایک مقرر مدت تک کے لیے، اور بے شک بہت سے لوگوں میں سے ساتھ ملاقات کے اپنے رب کی البتہ انکاری ہے۔ یہاں پر حق کے دو میننگ ہیں، یہ بالکل صحیح ہے، دس از ناٹ اے illusion۔ پھر پڑھو بایولوجی، میڈیسن، اٹس ٹروتھ، ٹیلیسکوپ کے تھرو جو ہے سو دیکھ کر وتھ سم پرپز اپنے آپ کو دیکھو اور رب کو پہچانو، رب سے ملاقات، اور قیامت میں دیکھیں گے جنتیوں کو، تو ایک تو ہوگا رب سے ملاقات، پھر حساب کتاب کے لیے جو پردے میں ہوگا، اور دوسرا جنتیوں کی ملاقات ہوگی جب جنتی اللہ تعالیٰ کو بالکل سامنے دیکھیں گے، جیسے 14ویں کے چاند کی طرح۔ کیا بھلا نہیں وہ چلے پھرے زمین میں تو وہ دیکھتے کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، وہ تھے زیادہ شدید، زیادہ طاقتور ان سے قوت میں، اور انہوں نے کھودا زمین کو اور آباد کیا اس کو زیادہ اس سے جو انہوں نے آباد کیا اس کو۔ آئے ان کے پاس ان کے رسول ساتھ روشن دلائل کے، تو نہ تھا اللہ کے ظلم کرتا ان پر، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر وہ ظلم کرتے۔ یہ حکم جو ہے اہل مکہ سے ہے اور ہمارے لیے بھی ہے۔ اہل مکہ کو نہ تو کنسٹرکشن آتی تھی نہ تو ایگریکلچر، ان کو غرور تھا کہ ہم کو کون تباہ کر سکتا ہے، ہم تو اچھے ہیں۔ تو یہاں پر کھانے کی بات کیوں، ایگریکلچر ہو یا پھر کنسٹرکشن، کھود کر ہی کریں گے، یعنی کنسٹرکشن بھی زمین کو کھود کے کرتے اور ایگریکلچر بھی زمین کو کھود کے کرتے۔ تو ایگریکلچر کے لیے اور کنسٹرکشن کے لیے، دونوں کے لیے بھی زمین کو کھود کر ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ تو اور کسی بھی قوم کے لیے جو منرلز ریکوائرڈ ہے، میٹلز ریکوائرڈ ہے، کول وغیرہ، وہ ساری جو ہے سو کھود کر ہی نکالا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر یعنی کھود کر، یعنی اس میں یہ بات یہاں پر بتائی گئی۔ پھر ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برا کیا، بہت برا، کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیت کو، اور تھے وہ ساتھ ان کے مذاق اڑاتے۔ اللہ تعالیٰ ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پھر اعادہ کرتا ہے اس کا، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جس دن قائم ہوگی قیامت، نا امید ہو جائیں گے مجرم۔ جب قیامت قائم ہو جائیں گے تو نا امید ہو جائیں گے جو لوگ قرآن اور حدیث کے خلاف جائیں گے، تو مجرم ہوں گے۔ قانون کے خلاف جو جاتا ہے وہ جرم کرتا ہے، تو وہ مجرم ہے، یعنی جو قرآن اور سنت کے خلاف جائے گا وہ مجرم ہے۔ اور نہ ہوں گے ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے سفارشی، اور وہ ہو جائیں گے ساتھ اپنے شریکوں کے انکاری، یعنی منکر۔ اور جس دن قائم ہوگی قیامت، اس دن وہ جدا جدا ہوں گے، یعنی وہ 2 روٹس ہوں گے۔ تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، اور وہ ایک باغ میں خوش خرم کر دیے جائیں گے، یعنی اونچے باغ جہاں پہ پانی اور خوشحالی دونوں پائے جائیں گے۔ جنت یعنی گرینری، جہاں زمین ہی نظر نہیں آئے گی، یعنی اتنی گرین، ہر طرف گرین۔ حدیقہ کے معنی یعنی ایسا باغ جہاں زمین بھی نظر آتی ہے اور اس کی باؤنڈریز بھی، یعنی یہاں پر یہ روضہ یعنی ایک باغ میں، یعنی اونچا باغ جہاں پہ پوری ہریالی یعنی گرینری ہوگی صرف۔ تو اچھے کام کیا ہے، نیک عمل کرے، یعنی اچھے کام کرے، تو قرآن اور حدیث کے ساتھ عمل کرنا، اور وہ بھی اخلاص کے ساتھ، تو ان کے لیے خوش و خرم ان کو کر دیے جائیں گے، یعنی ان کو جنت دی جائے گی جہاں پر اونچے باغ ہوں گے، جہاں پہ پانی اور خوشحالی دونوں پائے جائیں گے۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو، تو یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ تو پاک ہے اللہ جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو، اور اسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور تیسرے پہر، اور جس وقت تم ظہر کرتے ہو۔ مفسرین کے نزدیک تسبیح سے مراد یہاں پر نماز ہے،
نماز کے طریقے ہیں اور سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، خواہ کہ وہ سمندر کے جھاگ جتنی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں سکھائی ہے۔ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہیں، مشکل آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہیں۔ ہمیں بھی ہر حال میں تعریف حمد بیان کرنی چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، اور وہ نکالتا ہے مردہ کو زندے سے، اور زندہ کرتا ہے زمین کو اور اس کی موت کے بعد، اور اسی طرح تم سب نکالے جاؤ گے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے۔ یہاں پر ڈارونز جو تھیوری ہے اس کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک لائف لیس مٹی سے ایک بشر بنایا اللہ تعالیٰ، پھر دفتن تم انسان ہو، پھیلتے چلے جا رہے ہو آل اوور دی گلوب۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے تاکہ تم سکون پاؤ ان کی طرف، اور اس نے ڈال دی تمہارے درمیان محبت، یعنی میاں بیوی کا اور دوسرے انسانوں سے ہمدردی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، اور رحمت۔ اور بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو غور کرتے ہیں، ان کے لیے نشانی ہیں۔ یہاں پر جو ہے سو اللہ کے رسول کو بہترین رول ماڈل بتایا گیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، دعا کیجئے کہ اللہ کے نبی کو ہنسنا بنا لے ہم، خوشی، غم، شادی، پیرنٹنگ، زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے جو ہے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو فالو کرتے ہوئے سارے کام کریں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے پیدائشی آسمانوں اور زمین کے، اور اختلاف تمہارے زبانوں کا اور تمہارے رنگوں کا، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے۔ زمین اور آسمان کی جو پیدائش ہے اس میں بھی الگ ہے، پھر ہماری زبانیں بھی دیکھیے الگ الگ ہے، ہمارے رنگ، یعنی سب کچھ الگ الگ ہے اس میں۔ اور انسان ایک ہی جیسا ہے، سب کو ناک ہے، آنکھ ہے، کان ہے، یعنی اسکن ہے، یعنی ہر آرگن ہر ایک کو سیم ہے، پھر بھی سب الگ ہے۔ تو یہاں اس میں غور کرنا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے سونا تمہارا رات کو اور دن کو، اور تلاش کرنا تمہارا اس کے فضل میں سے۔ یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ دکھاتا ہے بجلی تم کو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ، اور وہ اتارتا ہے آسمان سے پانی، پھر وہ زندہ کرتا ہے ساتھ اس کے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ یہاں پر پھر سائنٹیفک آیت آ گئی، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے اور مری ہوئی زمین میں جان ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ مومنون میں بھی ہم لیے تھے، اللہ تعالیٰ آسمان سے برساتے ہیں اور اس پانی کو جما سکتے ہیں اور بہا سکتے ہیں۔ اللہ کین اسٹور دا واٹر ایز ویل ایز ڈرین اٹ۔ ذات رج کے معنی ہے کہ جو ڈینجرس ریز ہے، الٹرا ریز ہے، ایکس ریز ہے، تو زمین پہ آنے سے پہلے آسمان اس کو واپس پھینک دیتا ہے اس طرف۔ اس کے علاوہ یہ جو پانی کے بھاپ ہے، واٹر ویپرائز ہوتا ہے، پھر سے آسمان اس پانی کو زمین پہ برساتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جیسے پانی آسمان سے برساتے ہیں۔ یعنی ہم یہ پورا واٹر سائیکل لیے تھے اس سے پہلے، اب یہ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر سے بتا رہے ہیں کہ وہ پانی سے جو ہے سو ہم زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتے ہیں، یعنی اس میں زمین میں جان ڈالتے ہیں۔ یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ قائم ہیں آسمان اور زمین ساتھ اس کے علم کے، پھر جب وہ پکارے گا تم کو پکارنا زمین میں سے، تب تم نکلو گے، یعنی قیامت کے دن زمین کے اندر سے تم نکلو گے، یعنی مرنے کے بعد جس طرح زمین زندہ ہو جاتی ہے، بارش برستا ہے تو جیسا کھیتی اگتی ہے، اسی طرح انسان پورے زمین میں جو خبر میں تھے، جو دفنا دیے تھے، تو اسی طرح سب نکلیں گے باہر ایک ساتھ پورے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا حکم کہ پھر جب وہ پکارے گا تم کو پکارنا زمین میں سے، تب تم نکلو گے۔ اور اس کے لیے ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب کے سب اسی کے لیے ہے فرما بردار، یعنی اللہ کے
یعنی حکم کی جو سو کوئی بھی نافرمانی نہیں کرتے، جو بھی آسمانوں میں ہے، جو بھی زمین میں ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی اور پھر لوٹائے گا اس کو، وہ زیادہ آسان ہے اس پر۔ یعنی جب سٹارٹنگ میں تو کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ وہ مشکل کام تھا، تو وہ جو ہے سو اللہ تعالیٰ سٹارٹ کیے، تخلیق کیے، کریٹ کیے، تو جب کریٹڈ ہے تو اس کو اٹھانے میں تو اور آسان بات ہے اس کے لیے، اور اسی کے لیے ہے سب سے بلند مثال آسمانوں میں اور زمین میں۔ یہ سب سے، اب دیکھیے ہم کتنے بار لیے آسمان اور زمین، یعنی ایسٹرونومی کے بارے ہم کتنا پڑھے اب تک، الحمدللہ 21 جز تک آ گئے، ہم سارے سائنٹیفک آیتیں لیتے گئے، تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ آسمان، زمین اور یہ سارے پلانیٹری سسٹمز، یہ سارے سسٹمز جو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں تھا تو یہ سب بنائے، تو جب آلریڈی ہم بنے ہوئے ہیں، ہم کچھ نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ بنائے، تو اس کو دوبارہ اٹھانے میں اس کو کیا مشکل ہو سکتی ہے؟ یہ تو سب سے آسان کام ہے اس کے لیے۔ اور زمین میں، اور جو وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، اس نے بیان کی تمہارے لیے ایک مثال، تمہارے نفسوں میں سے، کیا تمہارے لیے اس میں سے جو مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ، کچھ شریک ہیں اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو، تو اس میں برابر ہو، تم ڈرتے ہو ان سے، مانند ڈرنا تمہارے اپنے نفسوں سے، اپنے جیسوں سے۔ اسی طرح ہم کھول کر رکھتے ہیں آیات اور ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اپنی خواہشات کی، یعنی خواہشات کی پیروی کی بغیر علم کے، تو کون ہدایت دے سکتا ہے جس کو گمراہ کر دے؟ اللہ تعالیٰ پناہ، اللہ تعالیٰ جو ہے سو ہم کو ہدایت دے، ہم کو گمراہ ہونے والوں میں شامل مت کر، اور جو ہے سو ہم کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دے، اور ہمارے لیے ہدایت کے لیے سینہ ہمارا کھول دے، یعنی ہمارے دلوں پہ مہر مت لگا، یہ دعا کرنا ہے، اور اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے اور ہمارے سینوں کو کھول دے تاکہ ہمارے اندر ہدایت جائے اور نیک عمل کریں ہم، اور نہیں ان کے لیے مددگاروں میں سے۔ پس قائم رکھو اپنے چہرے کو دین کے لیے یکسو ہو کر اللہ کی فطرت کو، وہ جو اس نے پیدا کیا لوگوں کو، اس پر نہیں کوئی تبدیلی، نہیں بدلنا، اللہ کی ساخت کے لیے یہی دین ہے درست، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ رجوع کرتے ہوئے طرف اس کے، اور ڈرو اس سے، اور قائم کرو نماز۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو صرف پڑھنا نہیں ہے، قائم کرنا ہے، اور نہ تم ہو جاؤ مشرکوں میں سے، ان لوگوں میں سے جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو اور ہو گئے گروہ گروہ۔ یعنی دیکھیے آج ہماری امت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، گروہ گروہ ہو گئے۔ آج ہم کو ایک کرنا ہے، پوری امت ایک ہونا ہے، ہر گروہ ساتھ اس کے جو ان کے پاس ہے وہ خوش ہیں، اور جب چھا جاتی ہے لوگوں کو کوئی تکلیف، وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، رجوع کرتے ہیں اس کی طرف، پھر وہ چکاتا ہے ان کو اپنی جانب سے رحمت۔ اچانک ایک گروہ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ پھر شرک ٹھہراتے ہیں، یعنی جب تکلیف آتی تو اللہ کی طرف جو ہے سو اللہ کو پکارتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو رحمت سے جو ہے سو اس کو رحمت چکاتے ہیں، یعنی رحمت کے دروازے جب کھول دیتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ شرک کرنے لگتا ہے، تاکہ وہ ناشکری کرے، ساتھ اس کے جو عطا کیا ہم نے ان کو، تو فائدہ اٹھا لو، مزے کر لو، تو عنقریب تم جان لو گے۔ کیا اتاری ہم نے ان پر ایک دلیل، تو وہ بیان کرتے ہیں، ساتھ اس کے جو تھے وہ اس کے شریک ٹھہراتے، اور جب چکاتے ہیں ہم لوگوں کو رحمت، خوش ہو جاتے ہیں ساتھ اس کے، اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت بوجہ اس کے آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے اچانک، تب وہ مایوس ہونے لگتے ہیں، یعنی خود تکلیف کے ذمہ دار ہوتے ہیں پھر، اور اللہ جو ہے ان کو جب تکلیف میں ڈالتا ہے تو وہ مایوس ہونے لگتے ہیں، کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں؟ بے شک ہے اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور اندازے سے دیتا ہے، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں۔ تو دو قرابت داروں کو حق اس کا، اور مسکین کو اور مسافروں کو، یہ بات بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں
اللہ کی خوشنودی، اور یہی لوگ ہیں وہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو دو تم سود میں سے تاکہ وہ بڑھائے مالوں میں لوگوں کے، بس وہ نہیں بڑھتا اللہ کے نزدیک، اور جو دو تم زکوٰۃ میں سے تو تم چاہتے ہو اللہ کی رضا، تو یہی لوگ ہے وہ جو بڑھانے والے ہیں۔ یعنی مال اور دولت میں جو ہے سو دوسروں کا حق ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رشتہ دار، مسکین اور مسافر پر خرچ کرو۔ پھر سود سے مال جو ہے سو گھٹتا ہے اور زکوٰۃ سے بڑھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ سود کے ذریعے ہونے والا اضافہ اللہ کے نزدیک کوئی اضافہ نہیں ہے، اصل اضافہ تو زکوٰۃ دینے سے ہوتا ہے، یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو، پھر اس نے رزق دیا تم کو، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو، اور پھر وہ زندہ کرے گا تم کو۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو کرے اس میں سے اور کوئی چیز سے، یعنی پاک ہے وہ اور بلند تر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ جو شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ ظاہر ہوا فساد خشکی میں اور سمندر میں، بوجہ اس کو جو کمائی کی لوگوں کے ہاتھوں نے، تاکہ وہ چکھائے ان کو بعض وہ چیز جو انہوں نے عمل کیے، تاکہ وہ شاید کہ وہ لوٹ آئیں، باز آ جائیں۔ کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا سمجھا رہے ہیں، کتنی یہاں پر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بار سب لوگوں کو بتا رہے ہیں اور نصیحت کر رہے ہیں، چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو اس سے پہلے تھے، ان میں سے اکثر مشرک۔ تو جما دو اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو درست دین کے لیے، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، نہیں پھیرا جاتا اس کے لیے اللہ کی طرف سے، اس دن وہ متفرق ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ دیکھو کیسا انجام ہوا مشرکوں کا، اور شرک کرنے کا کیا ہوتا ہے، اور کیسے لوگ عذاب میں پڑے۔ یہی دین درست دین ہے، بار 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 اتنا ریپیٹڈلی اور اتنے بار جو ہے سو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے صبر سے تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو نصیحت کرتے رہے۔ اور جس نے کفر کیا تو اس پر ہے کفر اس کا، اور جس نے عمل کیے نیک تو وہ اپنے نفسوں کے لیے ہے راہ ہموار کر رہے ہیں، یعنی وہ راستہ سیدھا کر رہے ہیں۔ جو اپنے عمل نیک کریں گے وہ سیدھا راستہ اپنے لیے سیدھا راستہ تلاش کر رہے ہیں، یعنی ہموار کر رہے ہیں، سیدھا کر رہے ہیں۔ اور جو کفر کر رہے ہیں وہ اپنے لیے، یعنی اپنے نفس کے لیے، اور جو ہے سو وہ بھٹکے ہوئے ہیں تاکہ وہ اور جو نیک عمل کیے تاکہ وہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے۔ دیکھیں عمل اچھے ہے یہاں پر، یعنی ہمیشہ جو بھی عمل کرے تو نیک اور اکارڈنگ ٹو سنت کرے، قرآن اور سنت، تو وہ عمل اچھے ہے اپنے فضل سے۔ بے شک وہ نہیں پسند کرتا کافروں کو، اور اللہ تعالیٰ نہ مشرکوں کو پسند کرتا ہے، نہ کافروں کو اور نہ منافقوں کو، اور صرف اللہ تعالیٰ مومنوں کو اور ایمان والوں کو جو یکسو ہوں گے اور دین پر جو چلنے والے اور عمل اچھے کرنے والے ان کو پسند کرتا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے والیاں، اور تاکہ وہ چکھائے تم کو اپنی رحمت سے، اور تاکہ چلے کشتیاں اس کے حکم کے ساتھ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ دیکھیں سمندر میں جو کشتیاں ہیں فضل تلاش کرتے ہیں یہاں سے وہاں، یعنی گوڈس جو ہے سو ایکسپورٹ امپورٹ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے سو اللہ تعالیٰ بار بار یہاں پر ہم کو بتا رہے ہیں، دیکھو کیسے کس طرح ہم یہ سب کرتے ہیں۔ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کئی رسولوں کو طرف ان کی قوم کے، تو وہ لائے ان کے پاس روشن دلائل، تو انتقام لیا ہم نے ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا، اور تھا حق ہمارا ذمہ مدد کرنا مومنوں کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے مومنوں کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔
اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو تو اٹھاتی ہے، یہاں پر پھر سائنٹیفک آیتیں آئی، اٹھاتی ہے بادل، پھر وہ پھیلا دیتا ہے اس کو آسمان میں جس طرح وہ چاہتا ہے، اور وہ کر دیتا ہے ان کو ٹکڑیوں میں، تو تم دیکھتے ہو بارش کو نکلتی ہے اس کے اندر سے، پھر جب وہ پہنچتا ہے اس کو جیسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تب وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہاں پر پھر واٹر سائیکل کے بارے میں بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہوا کے ذریعے کیا کرتے ہیں، بادل کو ہلاتے ہیں اور لے جاتے ہیں، پھر اندرونی حصے میں اس کے بعد بادل کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس کے بعد پانی بادل سے برساتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں واٹر سائیکل کے بارے میں گہرائی سے ذکر ہے، تفصیل سے ذکر ہے کئی جگہ پر، تو کئی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جو ہم بار بار آتے رہ رہی ہیں، تو یہ جو ہے سو تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ واٹر سائیکل کے بارے میں بہت زیادہ ہم بات کر سکتے ہیں، یعنی اتنا ہے اس میں، تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہم اس کو جو ہے سو بالکل ایزی لیتے، ہم بالکل غور بھی نہیں کرتے۔ یہ سارے انتظام ہمارے لیے ہے تاکہ ہم زندگی اچھی گزارے، ہم زندہ رہیں، ہم کھائے پیے اور آرام کی زندگی گزارے، اور صرف اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے اور اللہ اور رسول کی اور قرآن کی پر عمل کرنے کے لیے ہم اتنا روتے۔ اور بے شک تھے وہ اس سے پہلے کہ اتاری جائے ان پر اس سے پہلے البتہ مایوس ہونے والے، تو دیکھو طرف آثار اللہ کی رحمت کے کس طرح وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد، بے شک وہ البتہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، جیسے زمین کو مرنے کے بعد وہ ہرا بھرا کرتا ہے پانی سے، تو اسی طرح مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور البتہ اگر ہم بھیجیں ہم ہوا کو، پھر وہ دیکھیں زرد البتہ ہو، اس کے بعد کفر کرتے، پھر بے شک آپ نہیں سنوا سکتے مردوں کو، اور نہ آپ سنوا سکتے ہیں بہروں کو پکار جب وہ منہ موڑ جاتے ہیں، پیٹ پھیر جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مردوں کی مثال دی ہے، اور وہ بہرے ان کی طرح ہے کیونکہ وہ پیٹ پھیر جاتے ہیں، اور نہیں آپ رہنمائی کرنے والے اندھوں کی، یعنی اندھے جو ہے ان کو راستہ نہیں دکھتا، ان کی گمراہی سے، یعنی رہنمائی کرنے والے اندھوں کی، ان کی گمراہی سے نہیں آپ سنوا سکتے مگر جو ایمان رکھتا ہے ہماری آیت پر، پھر وہ مسلمان ہو، سر تسلیم خم کر دیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو کمزوری سے، پھر اس نے بنایا کمزوری کے بعد قوت کو، پھر بنایا قوت کے بعد کمزوری کو، اور بڑھایا، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور وہی جاننے والا قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ، یعنی جب ہم پیدا ہوتے تو کمزور ہوتے، بالکل چھوٹے بچہ کمزور ہوتا، وہ تو سب کو معلوم ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے سو وہ کمزوری کے بعد پھر اس کو قوت دیتا، پھر وہ جیسے وہ پھر بوڑھا ہوتا تو پھر وہ قوت کے بعد پھر کمزور ہو جاتا، یعنی بڑھاپا یعنی کمزوری کو اور بڑھاپا، اور پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور وہی جاننے والا قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم کو جو ہے سو قوت کے کمزور بناتا، پھر قوت دیتا، پھر اس کے بعد پھر کمزور بنا دیتا بڑھاپا دے کر۔ اور جس دن قائم ہوگی قیامت، قسمیں کھائیں گے مجرم، نہیں وہ ٹھہرے سوائے ایک گھڑی کے، اسی طرح تھے وہ پھیرے جاتے۔ یعنی مجرم جو ہے سو جب قسمیں کھائیں گے، ہم ایک ہی گھڑی ٹھہرے تھے دنیا میں، اور کہا ان لوگوں نے جو دیے گئے علم اور ایمان، البتہ تحقیق ٹھہرے ہو تم اللہ کے نوشتے میں قیامت کے دن تک، تو یہ دن ہے قیامت کا، لیکن تم علم نہ رکھتے، تو اس دن نہ نفع دے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ان کی معذرت، اور نہ وہ توبہ قبول کیے جائیں گے۔ اور البتہ تحقیق بیان کیا ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں، قرآن ہر طرح کی مثالوں کو، اور البتہ اگر لاؤ تم ان کے پاس کوئی نشانی، البتہ ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں تم مگر باطل پرست، باطل پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ اوپر ان لوگوں کے، ان کے دلوں کے جو علم نہیں رکھتے، پس صبر کیجئے، بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے، اور ہرگز نہ ہلکا پائیں گے تجھ کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔
جب لوگوں کو جو ہے سو بغض اور ضد اور ہٹ درمی اتنی بڑھ جاتی اتنی حد تک، تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے سو سچی بات کو قبول کرنے کے لیے ان کے دل تیار نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر جو ہے سو مہر لگا دیتا۔ تو اس کا مطلب کہ اب ان لوگوں میں حق کو قبول کرنے کی استطاعت ختم ہو چکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ کا وعدہ جو ہے سو صبر کے ساتھ پورا ہوگا، یعنی فتنوں میں جب صبر کریں گے تو اس کا اجر 50 گنا زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے صبر کی۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا